اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیروں سے پردہ کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں اس نے ایک پرچہ دینا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور یہ پرچہ اس عورت سے وصول نہ کیا، اپنے ہاتھ میں نہ لیا، کیونکہ جب اس پرچہ دینے والی کی انگلیوں پر نظر پڑی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اگر عورت ہے تو اس کو چاہیے ہاتھوں کے اوپر مہندی وغیرہ لگائے، پتہ چلے یہ عورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پرچہ وصول نہ کیا اس لیے کہ وہ غیر محرم عورت تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظر پڑی۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک صحابیہ عورتیں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آتی تھی، پردے کے پیچھے سے بات چیت کرتی، کوئی پیغام دیتی، اور ایک صحابیہ عورت نے جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو وہ پرچہ دینا چاہا پردے کے پیچھے سے، اور جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی انگلیوں پر نظر پڑی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ تو اس موجودہ دور کے اندر جو آج کل یہ ہمارا دور چل رہا ہے، برائے نام مسلمان، آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کے سامنے عورتیں کوئی پردہ کر کے نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ کہ یہ تو پیر ہیں، یہ تو بڑے مرشد ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ نیک لوگ، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والے، ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں۔ لیکن میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لے کر ان عورتوں کو مسلمانوں کو جاتے ہیں، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر پیر نہیں ہو سکتا، سے بڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اگر ایک صحابیہ عورت اگر کوئی چیز دیتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر اس کے ہاتھ سے لینا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے۔ ان سے بڑھ کر کوئی پاک صاف اور نیک اللہ والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جو ہم نے اپنے پیروں کو مرشدوں کو بنا رکھا ہے، ان سے دلاسے لیتے ہیں، آج بدن کے اوپر پھیرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جہاں جہاں ہاتھ پھیریں گے شفا مل جائے گی، ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سن کر بھی پھر آج میں اور آپ اگر اپنی ماؤں بہنوں کو ایسے پیروں کے پاس، مریدوں کے پاس، مرشدوں کے پاس لے کر کے جائیں تو پھر ہمارا ایمان کہاں کا بچا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیعت اسلام کے لیے، اسلام کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ سے ان شرطوں پر بیعت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو ہم جو ہے نا ان کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اولادوں کو بھوک اور افلاس وغیرہ کے ڈر سے، بے حیائی کے ڈر سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، کوئی بتان اس وجہ سے نہ لگا لیں کہ اپنی اولادوں کو ہم ڈر کے مارے قتل کریں، یہ کام نہیں کریں گے، یہ ہماری شرطیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شرطیں رکھ کر بیعت کی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے زبانی بیعت کی، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے اپنے نفس سے کہہ دیا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن ہم اقرار سے تو بیعت کر لی، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے چاہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ان عورتوں سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے پردہ مصافحہ نہیں کرتا، بلکہ میں نے زبان سے جو کہہ دیا وہ سب کے لیے لازم ہوگا، چاہے وہ ایک عورت کی ہو یا 100 عورتیں ہوں، سب کے لیے جو میں نے زبان سے کہہ دیا وہی ہے۔
تو اگر اللہ کے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نیک اللہ والا نہیں ہو سکتا، اگر انہوں نے کبھی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، اگر آج کا پیر مرید اپنے آپ کو نیک پاک دامن کہہ کر کیسے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔